بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں نا آج کل، ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی اسپیچز بھی ہوتی ہیں ان کی، لیکن ان تمام لوگوں میں، ان میں جو مذہب کو نہیں مانتے، ان میں ایک ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے جو بہت بڑا فالٹ ہے. آج کل بڑے مشہور ہو رہے ہیں انڈیا کے، خاص طور پر ہزاروں کا مجمع ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے ان میں. وہ فالٹ ان کی ساری تقریر کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی ویلیو زیرو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اسی فالٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے 1.25 پیغمبر بھیجے ہیں، یہی سمجھانے کے لیے. اگر موٹیویشنل اسپیکر ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتے تو اللہ کو 1.25 پیغمبر بھیجنے کی ضرورت، بولو بھائی، نہ ہوتی. جو لوگ پیغمبروں کو نہیں مانتے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ آپ کو موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں مگر صحیح موٹیویٹ، صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے. ان کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہے، آپ کو کہاں سے گائیڈ کریں گے؟ خوشنما باتیں ہیں، خوشنما نعرے ہیں، وہ آپ کو یہ امید دلاتے ہیں کہ آپ اسٹرگل کرو گے، محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، مگر ان کو کامیابی کی ڈیفینیشن معلوم. بولتے کیوں نہیں یار؟ جس کو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو، وہ آپ کو کامیابی کا طریقہ کیسے بتائے گا؟ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ کھیر کیا ہوتی ہے، وہ کھیر پکانا جانے گا؟ ہے بھائی. ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ یار آپ کو کیا چاہیے، میں کہتا ہوں یار مجھے زردہ پکا کے دو ذرا. مثال تو اچھی ہونی چاہیے نا، کریلے بھی کہہ سکتا تھا میں اس سے کیا کہتا ہوں کہ بھائی کیا پکا کے دو؟ زردہ. وہ کہتا ٹھیک ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں تمہیں پتا ہے زردہ ہوتا کیا ہے؟ کہہ رہے یہ تو نہیں پتا مجھے زردہ ہوتا کیا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کہو گے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زردہ کس چیز کا نام ہے تو زردہ پکاؤ گے کیسے؟ اللہ کے بندے، تم تو مجھے پکاؤ گے، ایسی چیز میرے سامنے لا کے رکھ دو گے کہ میں پکنا شروع ہو جاؤں گا. تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان کی اکثریت، سب کی بات نہیں کر رہا، ان کی اکثریت، میجورٹی جو مذہب کو نہیں مانتی ہے، مذہب سے دور ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو کامیابی کی ڈیفینیشن معلوم ہے ہی نہیں، اور جنہیں معلوم ہے وہ غلط معلوم ہے، وہ حقیقت میں وہ ڈیفینیشن کامیابی کی نہیں ہے. تو جس کو ڈیفینیشن معلوم نہ ہو کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، یا غلط ڈیفینیشن معلوم ہو، وہ آپ کو کامیابی کا راستہ کیسے بتائے گا؟ جو ٹھٹھا کو حیدرآباد سمجھ رہا ہو تو وہ حیدرآباد کے نام پہ آپ کو کہاں پہنچا دے گا؟ ٹھٹھا پہنچا دے گا. بھائی منزل ہی الگ ہے اس کی. یہ جو دنیا ہے، دنیا، اس میں کامیابی حقیقت میں کامیابی ہے ہی نہیں. اگر یہ حقیقی کامیابی ہوتی تو اس کے لیے محنت کرنے کا اللہ لازمی صلہ دیتے، یہاں کامیابی کی کوشش کرتے، اللہ اس کوشش کو ناکام نہ کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سوں کو کوشش کے بغیر دنیا ملتی ہے، اور بہت سوں کو کوشش کر کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کیسا معاذ اللہ ظالم ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کوشش کر رہا ہے، اللہ اسے کامیاب نہیں کر رہا، اور جو نہیں ہونا چاہ رہے اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے. تو یا تو اللہ کے فیصلے غلط ہیں، یا اس کی علامت ہے کہ آپ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو، اس کائنات کو بنانے والا اسے کامیابی نہیں سمجھ رہا. دیکھو دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ کامیابی کے حصول کی کوشش کرتے کرتے جس کو دنیا کامیابی کہتی ہے آپ ہو بھی جاتے ہیں، اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے، بلکہ اور ناکام ہو جاتے ہیں. بلکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں
کہ جو کامیابی کا ذریعہ تھا وہی ذریعہ ناکامی کا ذریعہ بن جاتا ہے، علاج ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے وہ فائدے کے لیے۔ تو جب اتنی اہم چیزوں میں ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ محنت کرو گے تو کل آپ وہاں ہوگے جہاں آج میں ہوں، ضروری نہیں ہے، عین ممکن ہے کل آپ اس سے بھی جاؤ جہاں آپ آج کھڑے ہوئے ہو۔ میری اس تقریر کا مطلب کسی کی حوصلہ شکنی نہیں ہے، کسی کو سست اور کاہل بنانا نہیں ہے کہ محنت کرنا چھوڑ دو، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی محنت کر رہا ہے اور اس کو اچھی امیدیں ہم دلا رہے ہیں، امیدیں رکھنی چاہیے، لیکن یہ امید نہیں کہ میں یہ جو چاہ رہا ہوں یہی بنوں گا۔ امید کا مطلب یہ ہے کہ میرے بس میں جو کچھ ہے میں کر رہا ہوں، اب جو ہوگا میرے حق میں انشاءاللہ بولو بھائی بہتر ہوگا، چاہے میں وہاں تک پہنچوں یا نہ پہنچوں۔ اس لیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کس کے کہنے پہ کر رہا ہوں؟ میں اگر بادام کا تیل نکال کے پی رہا ہوں دماغ کی خشکی دور کرنے کے لیے تو یہ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے کہ صحت کا خیال رکھو۔ اب اللہ کی مرضی خشکی دور کر دے یا وہ خشکی بوڑھو بھائی بڑھا دے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور یاد رکھو دماغ میں خشکی بادام سے پرہیز سے اتنی نہیں ہوتی جتنی ٹینشن سے ہوتی ہے۔ بادام کھا رہے ہیں خشکی دور نہیں ہو رہی تو ٹینشن لے رہا ہے، اس ٹینشن سے جو پریشانی جو بال گریں گے نا وہ خشکی سے نہیں گرتے۔ اور ٹینشن فری زندگی جبھی ملتی ہے جب آدمی اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ ہم بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ہماری اسپیچ کی بھی قدر کرو، کام کرو جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو بہتر لگتا ہے شریعت کے مطابق، اور محنت کرو، اور نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ، جو ہوگا صحیح ہوگا۔ کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اصل کامیابی یہ کامیابی بولو بھائی ہے ہی نہیں۔ سب ٹھیک ہے، میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں نا، حضرت یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، سب سیٹ چل رہا ہے۔ کیا بولتا ہوں؟ سب سیٹ ہے۔ ارے کیسے سیٹ ہے حضرت؟ یہ ہو گیا، میں نے کہا بس جانے دے۔ بہرحال پریشانی آتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے جس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اور ایک سوچ سوچ کے انسان خود پریشان ہوتا ہے۔ آج کل کی جو پریشانیاں ہیں وہ خود ساختہ ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جسے کوئی پریشانی نہیں ہے نا، اللہ کی قسم وہ اس بات سے پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ نارمل لائف کیوں گزر رہی ہے، بلا وجہ وہمی بن جائے گا، کہیں غلط تو نہیں ہو رہا، کچھ کہیں ایسا تو نہیں کوئی اندر سے سسٹم خراب ہو رہا ہو میرا۔ عجیب عجیب پاگل پنے کی چیزیں چل رہی ہیں۔ میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا بلا وجہ ہوتی ہیں، اچھی بھلی چل رہی ہے، خام خام اس کو وہم ہونا شروع ہو جائے گا، یہ اچھا بھلا چل رہا ہے، بیگم کو خام خام اس کے بارے میں وہم ہونا بلا وجہ کہ پتہ نہیں اتنا ٹھیک ٹھیک کیوں چل رہا ہے، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو اچھائیاں دیکھتے ہی نہیں ایک دوسرے کی، برائیاں ہی دیکھتے رہیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ٹینشنیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ غم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، لیکن زیادہ تر غم ہم نے اپنے اوپر خود بخود بولو بھائی مسلط کیے ہوئے ہیں۔ بلا وجہ کی ٹینشن جسے کہا جاتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کامل نہیں ہے، اس دنیا کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جب ہم بیان سنتے تھے تو ہر بیان میں ایک ہی بات، یہ مسافر خانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ جو لوگ آتے تھے وہ بور ہو جاتے تھے، یار یہ کیا بات کرتے ہیں، ہر بیان میں ایک ہی بات، گناہ چھوڑو یہ مسافر خانہ ہے، گناہ چھوڑو یہ کیا ہے۔ تو اہل اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ بور ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں اصل مقصد ہی ہے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اسپیکر ہوتے ہیں موٹیویشنل، ان میں ٹیکنیکل
جو مذہب سے دور ہیں ان میں ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے, وہ اس دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ کامیابی. اگر یہ حقیقت میں کامیابی ہوتی تو یہاں اسٹرگل اور محنت کا نتیجہ لازمی نکلتا.